کہتے کہ ہم کو نبی کی جائیداد میں سے حصہ ملنا چاہیے کیونکہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی کا نسبی بیٹا نہیں ہے، نبی کی جائیداد میں سے ہم کو ترکہ نہیں مل رہا، تو یہ مطالبہ کرتی، یہ تو ہوتا، لیکن یہ چیز نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے نبی کا ترکہ اسی طرح تقسیم کیا تھا جس طرح حضور تقسیم فرماتے تھے۔ یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیغمبر کے 7 باغ سیدہ فاطمہ بطول کے پاس تھے۔ تو دوستو، آپ حضرات یہ رسالہ ہمارا لے جائیں، شیعوں کو دکھائیں کہ کیا تم نے لکھا ہے کہ نبی نے 7 باغ سیدہ فاطمہ بطول کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ حیات النبی کا جو منکر ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ساری کائنات کے اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، عرب عجم کے علماء، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے علماء، ساری کائنات کے علماء متفق ہیں کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں۔ جو حیات النبی کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے، قربانی اس کے ساتھ ناجائز ہے۔ یہ میرے پاس سٹیج پر بڑے شیخ، بڑے عالم، بڑے محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے کہ صحیح حدیث میں آیا، پاک پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، والا یات ان قبری، میری قبر پر آئیں گے، حتیٰ یسلم علیہ، میرے اوپر آ کر سلام کہیں گے، والا اردن علیہ، نبی پاک سلام کریں گے، میں نبی کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ کتاب میں مدینہ طیبہ سے لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا موجود ہے، نحن نؤمن و نصدق بأنہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ، نبی پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ، نبی کے جسم تر کو مٹی نہیں کھا سکتی، نبی پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ هَٰذَا، ساری کائنات کے مسلمان اس عقیدے پر متفق ہیں، ساری کائنات کے علماء کا اس مسئلے پر اجماع ہے، اتحاد اور اتفاق ہے۔ اور یہ کتاب آپ حضرات کے لیے میں مکہ مکرمہ سے لایا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 7 بار حج کیا ہے اور کئی مہینے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ رہا ہوں، وہاں میں نے یہ کتابیں تلاش کی ہیں، اور یہ کتاب شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی میں نے تلاش کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت عالم تھا، متشدد عالم تھا، اور یہ کتاب میں وہیں سے لایا ہوں، اور اس میں لکھا ہوا موجود ہے، والذی لا تعتقدوا ان رتبۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مراتب المخلوقین علی الاطلاق، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پاک محمد کا رتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ وَإِنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، نبی پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر! کیا کہا تھا؟ عجیب لوگ ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ساری کائنات کے علماء متفق ہیں کہ حضور حیات النبی ہیں۔ نبی پاک نے تو فرمایا قصیب احمر کے قریب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا،
फैज़ा हुआ कायम युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जोर से कहो मोहम्मद रसूल, नारा रिसालत। आप हुजूर की हयात के कायल हैं या नहीं हैं? जो सारी कायनात के उलमा के अकीदे में मुत्तफिक है कि हुजूर को हयात नबी मानते हैं, अंबिया की हयात के कायल हैं, वो हाथ उठाएं। और मुझे कहते ये जो लोग हयात अंबिया के मुनकर हैं, ये मुतज़िला जमात के लोग हैं। न उनके पीछे नमाज जायज़ है, न उनके साथ कुर्बानी जायज़ है। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को सही अकीदे और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो हजरत मुआविया की बहन जनाब